السلام علیکم عزیز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے ناول جنت کے پتے کی ایپیسوڈ نمبر 35 کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف آیا تھی۔ دل میں چپے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی۔ وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کپی میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا۔ بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے۔ میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے 2 قسم کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد کا جہنم۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے۔ اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے۔ اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ احزاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی عہد میں بندھے بنو غریزہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر اسکارف کرواتے آئے ہیں، وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے ایک غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورت ہے جس کا نام یعنی مکڑی ہے، اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ اسٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدلیں گے نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے آیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا، انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہیں، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔
آپ کو طنز و طعنے کے نشتروں سے آزمایا گیا کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل جک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ جہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے جو اس تک عمل کرے، مثلاً اسکارف لے، اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کے مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے، مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا، یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے احزاب کی پہیلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے احزاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ جو اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پیڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سا مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، کنگ۔ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں، مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی، مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 برس کی عمر سے اسکارف لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا۔ جو بات 10 سال ایک دوست کی موت اور بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی، آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں؟ وہ بہت نرمی سے اسے پوچھ رہے تھے، تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے کے لیے 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا۔
मगर इंसान कितना सब्र करे साहब, कब तक सब्र करे। वो इस तरह से टूटे हुए लहजे में बोली, जब जख्म पे ताज़ा ताज़ा दवा का कतरा गिरता है तो ऐसे ही जलन और तकलीफ़ होती है। मेरे बच्चे, सब्र की एक शर्त होती है, ये सिर्फ उसी मुसीबत पे किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। जहाँ आप अपने दीन के लिए लड़ सकती हो वहाँ लड़ें, वहाँ खामोश ना रहें। आपसे आयत हिजाब में अल्लाह ने क्या वादा किया है? यही कि आप चादरें अपने ऊपर लटकाएं ताकि आप पहचान ली जाएं। ये जो पहचान ली जाएं है ना, अरबी में उर्फ कहते हैं। इसका मतलब है ताकि आप इज़्ज़त से जानी जाएं भी होता है। आप अपना वादा निभा रही हैं तो अल्लाह ताला से क्या तवक्को करती हैं? वो आपको इज़्ज़त देने और अजियत से बचाने का वादा नहीं निभाएगा क्या? मरहम लगने के बावजूद जख्म दर्द कर रहे थे। उसके गले में आंसुओं का गोला बनता गया। मगर कब मैं तब्दीली देखूंगी? उसकी आवाज़ में नमी थी। मज़दूर को उजरत मज़दूरी शुरू करते ही नहीं मिलती है, बल्कि जब मतलूबा काम ले लिया जाता है तब मिलती है। शाम ढले मगर काम ख़त्म होते ही मिल जाती है, उसके पसीने के खुश्क होने का इंतज़ार किए बग़ैर। अभी आपने कहा था कि अल्लाह ताला की रज़ा सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला के रास्ते में थकना पड़ता है, फिर ही उजरत मिलती है। फ़ोन की घंटी बजी तो वो रुके और रिसीवर उठाया। चंद सानिये को वो अरबी में बात करते रहे, फिर रिसीवर रख कर उठे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप बैठें। सॉरी, मैं आपको ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता सिवाय इसके। उन्होंने साइड टेबल पे रखा शीशे का जार उसके सामने मेज़ पे रखा, जो गुलाबी रैपर्स वाली कैंडीज से भरा था। इट्स ओके सर, वो खफीफ सी हो गई। 2 हफ्ते कबल हम तुर्की गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस थी इस सिलसिले में। ये मैं कपाडोकिया से लाया था। आपको तुर्की पसंद है सो ये भी अच्छी लगेगी। मैं अभी आता हूँ, वो मुस्कुरा कर बताते हुए चंद कुतुब उठाए जिनमें सरे फहरिस्त होली बाइबल थी, बाहर निकल गए। उसने भीगी आंखें रगड़ी और फिर मुस्कुरा कर जार खोला। अंदर हाथ डालकर 2 कैंडीज निकाली। गुलाबी रैपर उतार कर उसने कैंडी मुंह में रखी, फिर रैपर को उलट पलट कर देखा। उस पर कोई अजीबो गरीब सा गार बना था। जो भी था, उसने दूसरी कैंडी और रैपर पर्स में डाल दिए। तुर्की से मुतल्लिका हर चीज़ उसे बहुत प्यारी थी। कैंडी को अपने मुंह में महसूस करते उसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी अभी सर गए थे। कुछ लोग सिर्फ दीन की वजह से आपके कितना करीब आ जाते हैं ना। सुबह ऑफिस जाने से कबल वो डाइनिंग टेबल पे जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। कल से उसका दिल इतना पुरसुकून था कि कोई हद नहीं। कभी कभी इंसान को अपना बोझ बांट लेना चाहिए, मगर सही बंदे के साथ और सही वक्त पे। नूरबानो, फातिमा करीब ही किचन में खड़ी नूरबानो को हिदायत दे रही थी। आबदा भाभी और सैरिश दोपहर के खाने पे यहाँ होंगी, तुम लंच की तैयारी अभी से शुरू कर दो। यूँ करना कि जूस का ग्लास लबों से लगाते हुए वो ठहर गई। ये आबदा चच्ची और सैरिश के चक्कर उनके घर बढ़ नहीं गए थे। परसों ही तो वो आई थी और फुप्पो के लिए एक बहुत कीमती जोड़ा भी लाई थी। आज फिर आ रही हैं, क्यों भला? अम्मा, कुर्सी से उठकर टिश्यू से हाथ साफ करते हुए उसने फातिमा को आते देखा तो पुकार लिया, चच्ची क्यों आ रही हैं अब्बा से मिलने? नहीं, तुम्हारी फुप्पो के साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हैं। सैरिश के कॉलेज में कोई फंक्शन है, उसे आयरिश तर्ज की दुल्हन बनना है। वो उसके लिए कोई ख़ास ड्रेस बनवाना चाहती थी। स्पेन को तजुर्बा है ना कपड़ों वगैरह का, इसलिए। अच्छा। वो अचंभे से अबाया पहनने लगी। पहले तो सैरिश किसी से मशवरा नहीं लेती थी, अब क्यों? और फुप्पो ही क्यों? या फिर वो जहान सिकंदर बनती जा रही थी, हर एक पे शक करना। उफ, नकाब की पट्टी सर के पीछे बांध कर बाहर निकल आई। खैर, जो भी है। उसे आते देखकर ड्राइवर ने फ़ौरन पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठने ही लगी थी। हया, इरम की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो बैठते बैठते रुकी और हैरत से पलटी।
इरम सामने ही खड़ी थी, सर पे दुपट्टा लिए, आंखों तले हल्के, चेहरे पे संजीदगी। इरम, उसे हैरत हुई। इरम चलती हुई उसके सामने आई। बात करनी थी तुमसे। फिर उसने ड्राइवर को देखा। तुम बाहर जाओ। वो जैसे ही उसी जगह पे बात करना चाहती थी, ड्राइवर फौरन ताबेदारी से वहाँ से हट गया। बताओ क्या बात है, उसने नरमी से पूछा। इरम चंद लम्हे उसे संजीदगी से देखती रही, फिर धीरे से बोली, उस रोज़ मैंने जो सुना वहाँ जाकर बता दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम पे गुस्सा था, क्योंकि तुमने मेरा पर्दा नहीं रखा था। इरम, अगर तुम ना भी बताती और मुझसे कोई पूछता कि वो क्यों गया है तो मैं खुद ही बताती। जहाँ तक बात है मेरी, मुझे ताया ने रात के 3 बजे फ़ोन करके पूछा था कि मेरे पास कोई दूसरा नंबर है या नहीं। अगर तुमने मुझे भरोसे में लिया होता तो मैं भी तुम पे भरोसा करती। तुम मुझे फंसाओगी नहीं। वो गाड़ी के खुले दरवाजे के साथ ही खड़ी बहुत सुकून से कह रही थी। इरम चंद लम्हे लब काटती रही, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मगर मैंने उस रोज़ ज्यादती कर दी तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हया ने बगौर उसे देखा। वो वाकई नादिम थी या उसके पीछे कोई और मकसद था? अलबत्ता उसका दिल पसीजने लगा था। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है ना। उसी वक्त से आपदा चच्ची फूफो के पीछे पड़ी हैं कि तुम्हारा पत्ता साफ हुआ और वो जहान के लिए सहरिश की बात चला सके। क्या? वो वाकई चौंकी थी। उसकी आंखों में हैरत उभरी। हाँ, इसलिए तो रोज़ ही फूफो के पास आ बैठती हैं। क्या तुम नहीं जानती? अब के इरम को हैरत हुई। हया ने बमुश्किल शाने उचकाए। जो भी है, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, उसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। अलबत्ता उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। मगर खैर। इरम ने गहरी सांस ली। लम्हे भर को वो खामोश रही, फिर बोली, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? मुझे एक कॉल करनी है बस। उसका लहजा मलतजी नहीं हुआ बल्कि हवा रहा। बस मुझे उस किस्से को ख़त्म करना है, बस उसे खुदा हाफिज कहना है। तो ये बात थी। हया ने गहरी सांस अंदर को खींची। इरम ने जिसे भी फ़ोन करना वो उसे अपनी लैंडलाइन या किसी भी तरह माँ भाभी किसी का भी फ़ोन लेकर कर सकती थी, मगर गालिबन वो पहले पकड़ी गई होगी या फिर सख्ती बढ़ गई थी, तभी वो ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, मगर बेहतर है कि तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल मत करो, इलाही बख्श। उसने दूर खड़े ड्राइवर को आवाज़ दी। वो फ़ौरन हाथ बांधे उनके पास आया। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ 1 मिनट के लिए? जी जी। उसने फ़ौरन अपना मोबाइल पेश किया और दूर चला गया। लो। हया ने मोबाइल इरम की तरफ बढ़ाया। इरम ने बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन थामा और तेज़ी से नंबर मिलाने लगी। वो गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा बंद किया। बाहर इरम जल्दी जल्दी फ़ोन पे धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, न उसने सुनने की कोशिश की। 1 मिनट बाद इरम ने फ़ोन बंद कर दिया। हया ने बटन दबाया, शीशा नीचे हुआ। थैंक्स हया, ममूनियत से कहते हुए उसने फ़ोन हया को थमाया। मैं चलती हूँ। वो तेज़ी से वापस मुड़ गई। जब वो दरमियानी दरवाज़ा पार कर गई तो हया ने मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसने डायल्ड कॉल्स में से कॉल मिटा दी थी, मगर ये नोकिया का वो मॉडल था जिसमें एक कॉल लॉग अलग से मौजूद था। हया ने उसे खोला। वहाँ नंबर महफूज था। उसने वो नंबर अपने मोबाइल में उतारा और महफूज कर लिया। इलाही बख्श। अब वो दूर खड़े इलाही बख्श को वापस आने के लिए कह रही थी। कभी अगर इरम ने उसे फंसाने की कोशिश की तो उसके पास सबूत भी था और मौके का गवाह भी। इलाही बख्श को आते देखकर उसने सोचा था, ज़ीशान साहब के ऑफिस ले चलो जहां उस दिन गए थे। फ़ोन आगे होकर उसे थमाते हुए उसने इलाही बख्श को हिदायत दी, और इरम बीबी ने तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल किया है, ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। जी मैम। उसने इस बात में सर हिलाते हुए स्ट्रेटिंग संभाल लिया। ज़ीशान अंकल ऑफिस में नहीं थे। उनकी सेक्रेटरी फिर भी उसे ऑफिस में ले गई क्योंकि रिजा उनकी अब नॉर्मल बेटी अंदर थी। आप बैठ जाइए सर, अभी आते होंगे। जाते हुए उनकी सेक्रेटरी ने ऊपर से नीचे तक एक अजीब सी नज़र उस पर डाली थी। वो बिना असर लिए काउच पर बैठ गई
اس کے عبایا کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک بار فکریں اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھے، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اسی لمحے ریجا اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اسے سر جھٹکا تو خیال آیا ریجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکائے کہ گھنگریالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ ریجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ ریجا کی مدد کر سکے۔ ریجا، کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ ریجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار کے اس کے سامنے کیا۔ اس کے حرکات بہت آہستہ تھیں۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا وہ کیوں ترس کھا رہی ہے؟ جب وہ اب نارمل لڑکی اپنی تمام ہمت جمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا موڑا توڑا ہوا اخبار ریجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اس لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ ریجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پہ کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ریجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے بے اختیار بہاری گلچاد آئی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو تو لسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایناگرامس میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو۔ وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی، یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ۔ یہ کسی مووی کا نام ہے، تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ ریجا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بنا تاثر کے خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھتی رہی۔ حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے، ہیری پوٹر۔ ہیری پوٹر، دیکھو اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے، اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار ریجا کو تھمایا۔ ریجا نے دھیرے سے اسبات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک حرف خالی جگہ پہ اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان 3 الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی، اسے سب بھول چکا تھا۔ او ہاں، کلائنٹ ایسٹ ووڈ۔ وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سولو کرو، بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی۔ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کے ذہن میں اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا۔ سویپ کرنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا؟ اس حروف کی جگہوں کو سویپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنے گا، مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاسورڈ تو 8 حرفی ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ اسے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ چونکی، ایک دم وہ بے چین سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہوں۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈ لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا، یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا، فلسفے میں، آرٹ، فکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامس کا ایک کردار ہوتا تھا۔ اسے پہلے خیال کیوں نہیں آیا بھلا؟ فلیش ڈرائیو کے پاس پرس میں ہی تھا،
فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھا، مگر اسے اس کے صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے۔ ابھی وہ کام اسے کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بات میں ملنے کی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکرٹری کو بتا کر رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک انسٹاگرام ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائڈ اسٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے؟ بھلا خیر وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے۔